اللہ رب العالمین نے عید کا دن خوشی کے طور پر ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر الہ العالمین نے اس عید کے دن کے لیے ہمارے لیے ایک اور عبادت رکھی ہے، جس کو عام فہم انداز میں ہم فطرانہ کہتے ہیں یا صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یہ فطرانہ یا صدقہ فطر اس بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے جو بندہ عید الفطر کی صبح کو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، طلوع صادق کے وقت جو بندہ مالدار ہوتا ہے اس کے ذمے یہ فطرانہ آتا ہے۔ ہم لوگوں کی یہ روٹین ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر یہ فطرانہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے واجب ہونے کا وقت عید کا دن ہے، لیکن جو بندہ یہ فطرانہ پہلے ادا کر دیتا ہے اس کا فطرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فطرانے کے لیے لوگوں کو مختص کر دیا ہے کہ کس کو فطرانے کی رقم دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ الہ العالمین نے یہ چیز بتا دی کہ ساتھ غریبوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے، اور تمہارے محلے کے اندر رہنے والے، تمہارے پڑوس میں رہنے والے ایسے نادار اور مستحق لوگ جو مالی طور پر کمزور ہیں، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع مل سکے۔ تو یہ صدقہ فطر کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ میرے ذمے فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ میرے ذمے لگایا ہے، تو میں اس کو ادا کروں گا۔ آگے اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو جو انسان صرف ایک فائدہ سوچ لیتا ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ باقی سارے فائدے اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ تو صدقۃ الفطر سے جو باقی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی نکل جاتی ہے، اور بھی کوئی ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو روزے کی شایان شان نہیں ہوتا۔ جب صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر یہ کس بندے کے ذمہ واجب ہے؟ تو یاد رکھو ہمارے ذہن کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی ہے کہ جو نہ زکوٰۃ دینے والا ہے نہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر ایسے بندے کے ذمے بھی واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اس بندے کے اوپر آتی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کی بقدر اس کے پاس نقد مالیت کا مال ہو یا اس کے پاس سامان تجارت ہو۔ لیکن ایک بندے کے پاس اگر گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو استعمال نہیں ہوتی، تو جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو وہ چیزیں شمار نہیں کریں گے۔
لیکن جب صدقہ فطر کی باری آئے گی تو ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو استعمال میں ہم نہیں لاتے، تو ان کی قیمت بھی ساتھ شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر بعض دفعہ کوئی ایسی ناکارہ چیز پڑی ہوتی ہے، کوئی خراب مشینری پڑی ہوتی ہے جو کام تو نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اگر اس چیز کو، اس مشینری کو آپ دکان پر بیچنے کے لیے لے کر جائیں تو وہ اس خراب حالت میں بھی بک جاتی ہے، اس خراب حالت میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو جب ہم صدقۃ الفطر کا حساب لگائیں گے تو گھر میں پڑی ہوئی اس خراب چیز کا بھی حساب لگائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم صاحب نصاب بنتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بنتے ہیں تو صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر نہیں بنتے تو صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے۔ اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو دیں گے مستحق آدمی کو، بغیر تحقیق کے نہیں دینا۔ اگر بغیر تحقیق کے دیں گے اور بعد میں معلوم ہوا کہ غلط آدمی کو دے دیا، یا ایسے ہی زکوٰۃ دیں گے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو یہ دونوں چیزیں ادا نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی اگر کسی بندے نے صدقۃ الفطر دینا ہے تو کس کس کی طرف سے دے گا، یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صدقہ فطر انسان اپنا ادا کرے گا، اس کے ذمہ ضروری ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی اولاد بالغ ہو گئی ہے تو بالغ اولاد اپنے افعال کی خود مکلف ہے، اپنے کاموں کی خود جواب دہ ہے، وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ ایسے ہی اپنی بیوی کا صدقہ فطر انسان کے ذمہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اپنے والدین کا صدقہ فطر انسان کے ذمہ فرض اور ضروری نہیں ہے۔ فرض صدقہ فطر اپنا ہے اور نابالغ بچوں کا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تب بھی وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ سمجھ لیں، اگر نابالغ اولاد کی طرف سے ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، بالغ اولاد کی طرف سے ادا نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ نابالغ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے ذمہ گناہ لازم آئے گا، بیوی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے ذمہ گناہ لازم نہیں آئے گا۔ بیوی اپنا صدقہ فطر خود دے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر والدین کی طرف سے نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ والدین خود مکلف ہیں، اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ اگر دے دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اور مسئلہ کہ اگر والد کی طرف سے دیتا ہے یا بالغ بچوں کی طرف سے دیتا ہے یا بیوی کی طرف سے دیتا ہے تو ان کے مال میں سے دے یا اپنے مال میں سے دے، دونوں سے ادا ہو جائے گا۔ اگر ان سے لے کر دیتا ہے پھر بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر اپنے پلے سے دے دیتا ہے، اپنے پاس سے دے دیتا ہے، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی یہ جو چند گھڑیاں، چند دن رہتے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین
خوب سے خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔